السلام علیکم عاقل صاحب، وعلیکم کیسے ہیں؟ السلام. خیر وافیت سے ہیں آپ؟ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ. میں سہیل بول رہا ہوں دمام سے. میرا ایک سوال یہ تھا کہ لوگ عام بول چال میں کہتے ہیں کہ میرا بندہ، جیسے کہ میں اپنے بندے کو بھیج رہا ہوں یا فلاں شخص اپنا بندہ ہے، تو کیا ایسا کہنا درست ہے؟ جبکہ یہ مجھے ذاتی طور پہ یہ سننے میں مجھے بڑا کانوں کو بڑا گرا گزرتا ہے جی کہ بندہ تو صرف اللہ کا ہے. صحیح بات ہے. ذرا پلیز اس کو کلیریفائی کریے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ویاکم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. کسی بھی شخص کے بارے میں جب ہم بھی بولتے ہیں نا کہ فلانا بندہ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، تو یہ الفاظ اردو زبان میں بہت استعمال کیا جاتا ہے. اب یہ کہنا کہ اس کو میں گراں مجھے اچھا نہیں لگتا، اس کے اچھا نہ لگنے کی وجہ دراصل آپ کا اردو زبان سے ناواقفیت ہے. اگر آپ اردو زبان سے واقف ہوں گے تو ایک لفظ کے کئی معنی اردو لغت میں آپ اس کو دیکھیں گے. کوئی بھی آدمی اگر کسی شخص کو دوسری جانب آپ کے پاس میں اگر کسی کو بھیجتا ہوں تو اس کا معنی اور مفہوم میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گا کہ میں اپنے عبادت گزار شخص کو جو میری عبادت کرتا ہے اسے آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. نہیں، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ میرا شخص ہے، میرا عزیز ہے، میرا خادم ہے، میرا دوست ہے. اور اسی معنی کو لے کر لغت میں بہت سارے معنی لکھے گئے ہیں اس لفظ کے. بندے کو جو بندے کی اردو کی جو معنی ہے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ عبادت کرنے والا، پوجنے والا، پرستش کرنے والا، کسی کو ماننے والا عبد، اس کو بندہ کہا جاتا ہے جو کہ الفت اور محبت میں گھرا ہوتا ہے. دوسری جانب غلام کو بھی بندہ کہا جاتا ہے، نوکر کو بھی بندہ کہا جاتا ہے، مطیع اور فرمانبردار کو بھی اردو زبان میں بندہ کہا جاتا ہے. عاجز، نیاز مند، ناچیز، خاکسار، بطور انکسار خود متکلم کے لیے، جیسے میں کہتا ہوں نا کہ بندہ ناچیز، اس طریقے سے اگر کوئی کہتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کہنے والے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ کا بندہ ہوں یا کسی انسان کا بندہ ہوں. اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ عاقل صاحب نے فلاں بندے کو بھیجا ہے جو ان کا عبادت گزار ہے، تو یہ جہالت ہے. میں اللہ نہ کرے کہ اس دنیا میں ہم کسی اور کی پوجا کریں یا کروائیں سوائے اللہ کے. تو مسلمان تو اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پوجا اور پرستش صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو اس کی عبادت میں شریک بھی نہیں تصور کرتے. ہم تو پوجا کرنے میں اتنے موحد ہیں اور عبادت کرنے میں اتنے پختہ ہیں کہ ہم قبروں پر جا کر سجدہ کرنے کو بھی توہین سمجھتے ہیں. تو ہمارے لیے یہ جو لفظ ہے، اس لفظ کا معنی اور مفہوم، بہت سارے الفاظ کے معنی اور مفہوم لغت میں، اردو زبان میں وہ مختلف ہوتے ہیں. تو یہاں اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ وہ میری عبادت کرنے والا ہے، بلکہ اگر کوئی کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کا سرونٹ بھی ہو سکتا ہے، اس کا خاص آدمی بھی ہو سکتا ہے. اور ایک اور چیز، اندھی تقلید کرنے والے شخص کو بھی بندہ کہتے ہیں. غلاموں کی طرح پابند شخص کو بھی بندہ کہا جاتا ہے. اور پھر آدمی کو بھی اردو زبان میں بندہ کہا جاتا ہے. تو کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ میں جناب اس بندے کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس آدمی کو آپ کے پاس بھیج رہا ہے، اس شخص کو آپ کے پاس بھیج رہا ہے جو کہ اس کا خاص ہے. تو اس لفظ میں اگر آپ نہیں سمجھتے ہیں اور نہیں استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، بچ جائیے. لیکن لغت میں، عربی لغت میں اس کے معنی اور مفہوم مختلف ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے عربی زبان میں اس کا معنی اور مفہوم دوسرا ہوتا ہے. ہمارے یہاں دیکھیے اب ایک بہت سے ایسے الفاظ ہیں جو کہ اردو زبان میں تو بہت خوبصورت اس کے معنی ہیں. جیسے نیک ہے، نیک انسان، جو کہ آپ اگر کسی کو کہیں گے نیک انسان، عربی زبان میں اس کا معنی بدکاری کا ہوتا ہے.
تو یہ عربی زبان ہم نہیں بول رہے ہوتے. جب ہم آپس میں بول رہے ہوتے ہیں تو ہم نیک کا معنی وہ بدکار شخص نہیں لگا رہے ہوتے، بلکہ نیک کا معنی اردو کے لفظ کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں. تو نیک اردو میں بہت اچھا لفظ ہے، اور اسی لفظ کو اگر آپ عربی زبان میں جو ہم یہاں سعودی عرب میں بولتے ہیں یا ایون عرب ممالک میں بھی جو بولی جاتی ہے، تو اس کا معنی اور مفہوم بالکل الٹا ہے. تو آپ اور ہم جو بولتے ہیں نا زبان، وہ اردو ہے، اور اردو ہے میرا نام. میں کیا بتاؤں، بہت خوبصورت نظم ہے، منال کو یاد ہے. میں کسی دن انشاءاللہ اس سے آپ کو وہ اشعار بھی سنواؤں گا. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی سہیلی. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں. تو بندہ لفظ کا استعمال کرنا کوئی حرج نہیں ہے. اردو ہے میرا نام، میں خسرو کی سہیلی. غالب نے مجھے ایسے بہت بہت خوبصورت الفاظ ہے، تو بھول بھی گیا. اللہ آپ کو بہت حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمیں عبادت کرنے کا صرف موقع اپنی ذات کا دے. ہم اب رب العالمین کی عبادت کریں اور کسی کے نہیں، نہ ہی کسی ولی کی، نہ ہی کسی قبر کی، نہ ہی کسی بت کی، اور نہ ہی کسی امام کی. کہیے آمین یا رب العالمین. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون.